انسان پیدا ہوں گے سب کے لیے بھیجا، سب کی ذمہ داری عطا فرمائے. ہر وقت یہ سوچے اے ہمارے رب تو ہی اتارے گا. اللہ اغفر لی، یا اللہ اب بخش دے. جو استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے موسلا دھار بارش دے گا. اللہ پاک اسے مال دے گا، بیٹے دے گا، آغاز دے گا، ڈیرے دے گا. ہمارے یہاں 3-4 برس پہلے وہاں سی بی میں اجتماع تھا. ٹھیک ہے، صبح کو ہدایت دینی، دعا مانگی. چپ کیا کہ دورہ دائی میں بھائی باداموں کے درخت کاٹ دیے. میں کیوں کاٹ دیے؟ کہ یہ بارش ہی نہیں ہوئی تھی. میں کہا تب ایک بار کو تو شرم آنی چاہیے. ایک جب وہاں علاقے میں جا کے سب کو نماز پڑھوانے، استغفار کروانے. اللہ کہتے ہیں کوئی والوں کو دو تین جماعتیں بنائی، 2-3 آدمیوں کی اسے علاقوں میں جا کے نمازیں پڑھائی، استغفار کرائے. اللہ نے سارے بلوچستان میں بارش ہی بارش ہوئی. ایسے ہم لوگ سوڈان میں گئے اور کبھی رانا کا بارش اور جماعت بیچو ان سے علاقے والوں سے نمازیں پڑھاؤ اور استغفار کرو. اللہ نے بارش بچا دی. اللہ پاک نے ہمارا معاملہ بہت آسان فرمایا. بھائی میرے عزیزوں، اب بیٹھے اب جتنے انسان پیدا ہوں گے اور سب کی ذمہ داری سمجھ گیا نا. ہم ذمہ دار ہیں کہ وہ ٹھیک ہے نا. جب ہم ذمہ دار ہیں تو ہمیں اس میں محنت کا ثواب ملے گا. ایمان لائے تو اللہ کا ہاتھ میں، مگر ہم نے محنت کرنے کی نیت کر لی. 700 کروڑ انسانوں میں محنت کا ثواب مل گیا. جو سبحان اللہ کہیں گے اور 4 کروڑ دفعہ کہنے ثواب ملے گا. دفعہ کا کہنے پر، روزے پر، نماز پر. پوری ہمیں پھر یہ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اسے میرے دوستوں ہم بار پکاویں. سمجھے؟ یہ جو علماء کرام فرماتے ہیں نا، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اذهب إلى فرعون، کہ فرعون کی طرف جاؤ. اب ان کا میں ساتھ ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے یا اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی یہی حکم دے دے. سمجھے؟ یہی حکم دے دے. دیکھو
جب قوموں میں دین کی طرف دل پھر جائے. دین جب پھیلتا ہے جب قوموں میں دین کی طرف دل پھر جائے. اگر اللہ تعالیٰ نہ پھیرے تو دین پر نہیں چلا جا سکتا. اگر تمام انسان دین پر جب چلیں گے, جب اللہ تعالیٰ دل پھیریں گے, مسلمان بھی پھر ہی دین پر چلیں گے اور غیر مسلم بھی. انسان کے اعضاء و جوارح کا تعلق دل سے ہے. دل جس طرف ہوگا اعضاء و جوارح بھی اسی طرف کریں گے. اب دل خدا کی طرف ہوگا تو انسان کے اعضاء و جوارح کا استعمال اللہ کے احکامات کے مطابق ہوگا, ورنہ یہ غیر اللہ کی طرف چلے گا. انسان کا استعمال دل کے رخ کے ساتھ ہے. انسان کا استعمال دل کے رخ کے ساتھ ہے, اور دل کا پھرنا انسان کے ہاتھ میں نہیں. دل کا خدا کی طرف پھرنا دین کی اصل طاقت ہے. دل کا خدا کی طرف پھرنا دین کی اصل طاقت ہے, اور یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. جب خدا جمائیں گے تو جمیں گے, جب خدا دل پھیریں گے, جب دل پھیریں گے. حدیث میں آتا ہے تمام انسانوں کے دل اللہ کے دو ہیلوں کے درمیان ہے. دین کے حیا کے لیے خدا کے تصرف کی ضرورت ہے. خدا دل پھیر دیں گے تو دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا. دل کے خلاف جو ہوتا ہے وہ شاخ گزرتا ہے. دل کے مطابق چلنا شاخ نہیں. اگر دل اللہ کی طرف نہ ہو تو 2 رکعت نماز پڑھنا مشکل, اور سارا دن دھوپ اور بازاروں میں پھرنا آسان ہوتا ہے. اگر دل اللہ کی طرف پھرو تو سارا دن ساری رات عبادت میں گزارنا آسان. اب بازار میں ایک گھڑی کے لیے نکلنا مشکل ہو جائے. یہ دین اس اعتبار سے مشکل ہے جیسے ہم آسان بنانا چاہتے ہیں. اگر دل پھر جائے تو پورا دین آسان ہے. ان معنوں میں امت کے ذمہ یہ کام ہے کہ جس کے کرنے سے دل پھریں گے. امت کے ذمہ یہ کام ہے کہ جس سے دل پھریں گے. وہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر محنت کی جائے. وہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر محنت کی جائے, اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی صورت اختیار کی جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی صورت اختیار کی جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں عدل فرماتے تھے. ظاہری صورت اختیار کر لی اور فرمایا اے اللہ یہ میرے اختیار میں نہیں کہ میرے دل کا رجحان اس سے زیادہ ہو, یہ آپ کے قبضے قدرت میں. آدمی صورت اختیار کرنے کا مکلف ہے, دل پھرنے کا مکلف نہیں. صورت اختیار کرتا رہے اور دل پھرنے کو مانگتا رہے. یہ خدا کے راستے کی نقل و حرکت اور ایمان کی دعوت. پھرنے والوں اور جہاں پھرا جا رہا ہے ان کے دل کے پھرنے کا سبب ہے. یہ خدا کے راستے کی نقل و حرکت اور ایمان کی دعوت پھرنے والوں جہاں پھرا جا رہا ہے ان کے دل کے پھرنے کا سبب ہے. ہر شہر, قصبہ, ملک, ساری قوموں اور پورے عالم میں محنت کرنی ہے. ہر شہر, قصبہ, ملک, ساری قوموں اور پورے عالم میں محنت کرنی ہے. سبب سے دل نہیں پھرتا, کیسا سبب اختیار کرنے کے بعد دعاؤں سے اللہ دل پھیرے گے. دل پھرنے کے واسطے دعاؤں کی ضرورت ہے. محنت کرنے سے دعائیں قبول ہوگی.
اور اس سے دین پھیلے گا، اس سے دین پھیلے گا۔ پسندیدہ دعائیں یہ ہیں کہ محنت کرے اور یوں کہے اے اللہ دل کو تو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، تو دل پھیر دے، محنت کر کے تجاری سبب اختیار کر کے مانگنا، اس پر اللہ دیتے ہیں۔ محنت کر کے یعنی سب اختیار کر کے مانگنا، اس پر اللہ دیتے ہیں۔ مجموعہ کے دل پھرنے کا سبب مجموعوں میں محنت کرنی ہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین نے پورے عالم میں محنت کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشے پر عمل کیا، اللہ جل شانہ نے دل پھیر دیے۔ مصر، انگلستان، انڈونیشیا، نائجیریا وغیرہ میں کام کرنا اس محنت کی کڑی ہے۔ جہاں کہیں بھی ہو رہا ہے سارا کام ایک ہے، جہاں کہیں بھی ہو رہا ہے سارا کام ایک ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے دل اللہ کے طرف پھر جائیں۔ مشاہدے میں تمہاری محنت ہوگی، مشاہدے میں تمہاری محنت ہوگی، اور غائب میں اللہ تعالیٰ کے تصرفات ہوں گے۔ اگر کوئی نہ مانے تو مایوس نہ ہو جاؤ، اگر مان جائے تو بھول نہ جاؤ کہ خدا کر رہے ہیں، اگر نہ ہو تو ہمت نہ ہارو، اگر ہونے لگے تو مطمئن نہ ہو جاؤ بلکہ آگے بڑھتے رہو۔ کام کہیں بھی ہو رہا ہو، کام کہیں بھی ہو رہا ہو، پورے عالم پر اثر انداز ہو، پورے عالم پر اثر انداز ہو۔ سورج کہیں بھی ہو اور جگہ اور زیادہ جگہ پہنچتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ سورج کہیں بھی ہو اور یہ جگہ پہنچتی ہے۔ تمہارے سبب اختیار کرنے کا مقام کہیں بھی ہو، تمہارے سبب اختیار کرنے کا مقام کہیں بھی ہو، اگر محنت کر کے شعاع والے بن گئے تو ہر جگہ روشنی پہنچے گی، ہر جگہ روشنی پہنچے گی۔ اصل چیز یہ ہے کہ 24 گھنٹے تمہاری محنت ایسی ہو جائے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کر کے دل پھیر دے۔ اصل چیز یہ ہے 24 گھنٹے تمہاری محنت ایسی ہو جائے اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کر کے دل پھیر دے۔ اصل نقشہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز معاشرت اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اسباب و وسائل نہ ہونے کی وجہ سے یہ طریقہ ہے، بلکہ یہ طریقہ خدا کو محبوب ہے، اور یہ طریقہ خدا کو محبوب ہے۔ دلیل یہ ہے سب کچھ ملنے کے بعد بھی اپنے آپ کو نہ بدلا، اپنا زمانہ پر نظر نہ ڈالو۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو سامنے رکھو گے تو اپنا گھٹیا سمجھو گے۔ زمانے والے کہیں گے کہ بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، اب یہ چیز ہمارے میں نہیں ہے۔ بہت سے ممالک اور معاشرت میں محنت کرنے والے، مشق کرنے والے بن جائیں، مختلف ممالک اور معاشرتوں میں محنت کرنے والے، مشق کرنے والے بن جائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین کو سامنے رکھ کر کرام کو سامنے رکھ کر محنت کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین کو سامنے رکھ کر محنت کرو۔ اپنے کو سامنے رکھ کر محنت و کوشش کرو گے تو وہ رسا پیدا ہوگا۔ کامل کے سامنے رکھ کے چلنا بڑھاتا ہے، کامل کو سامنے رکھ کر چلنا بڑھاتا ہے۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
قیامت تک رسوا بنایا گیا. اور پورے عالم کا پردہ کھا جانا ہماری محنت کے طرز پر ہوگا. پورے عالم کا پردہ کھا جانا ہماری محنت کے طرز پر ہوگا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی شفاعت ہوگی اتنی دعا قبول ہوگی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی شفاعت ہوگی اتنی دعا قبول ہوگی اور پورے عالم کے پردہ کھانے کا سبب بنے گی. اور پورے عالم کے پردہ کھانے کا سبب بنے گی. تو دل کے پھرنے کا مسئلہ اصل ہے. دل کے پھرنے کا مسئلہ اصل ہے. اپنی محنت سبب بنے گی. 24 گھنٹے کی محنت کی شفاعت پر دل پھریں گے. جب اللہ چاہیں گے تو کفر کے اماموں سے اسلام کا کام لے لیں گے. تو کفر کے اماموں سے اسلام کا کام لے لیں. جو اسلام کے نام کو لانے پہ تلے ہوئے تھے جب دل پھرے اسلام کے لیے جان دینے والے بن گئے. اسلام کے لیے جان دینے والے بن گئے. اپنی محنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یدی شفاعت ہوگی تو اللہ دل پھیرے گی. اب محنت بڑھاؤ. قرآن کی تلاوت، ذکر، تعلیم، عمومی خصوصی گشتوں اور دعوت میں مشورہ کر لو. جو امیر کہے اس پر عمل کر لو. رائے سے کچھ نہیں ہوگا. رائے بھی مخلوق ہے، اس سے نہیں ہوتا، اللہ کے کرنے سے ہوتا. مخلوق کی وہ شکل اختیار کرو جو اللہ کو پسند آ جائے. ابو جہل بھی مخلوق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق. ابو جہل والی شکل ناپسند، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی شکل پسند. عمل بھی مخلوق ہے، کوئی پسند اور کوئی ناپسند. ایک آدمی کو یا پوری قوم کو پلٹنا اللہ کے لیے برابر ہے. ایک آدمی کو یا پوری قوم کو پلٹنا اللہ کے لیے برابر ہے. جن علاقوں میں جا رہے ہو وہاں کے دین کا بہت یہاں آیا ہے. وہاں دین کا ماحول تم ہی ہو گئے. سمندر میں کشتی کی طرح کشتی کا تحفظ کسی کے اندر سے ہوتا ہے، سمندر میں نہیں. اصول کسی کا تحفظ ہے. اصول سے کریں گے یہ تحفظ ہے. اصولوں پر جمنے کی کوشش کرو. اصولوں پر جمنے کی کوشش کرو. جتنا دین کا ماحول بنائے رکھو گے اتنی تمہاری حفاظت ہوگی. پھر دعا کرو کہ اے اللہ ہماری کشتی ڈوب نہ جائے. اے اللہ ہماری کشتی ڈوب نہ جائے. اپنے والے ماحول کو بڑھاؤ. اپنے والے ماحول کو بڑھاؤ. وہاں کے لوگ تمہارے ماحول میں وقت گزارے. اپنے والے ماحول کو بڑھاؤ. وہاں کے لوگ تمہارے ماحول میں وقت گزارے. اپنے ساتھ وقت گزارنے کی دعوت دو. اپنے ساتھ گزارنے کی دعوت دو. پھر یہ 24 گھنٹے اصول سے گزرے. آپس میں بھی ہنسی مذاق نہ ہو. اپنے پر بحث مجموعی پیسہ کفایت شاہی کے اعتبار سے خرچ کرو، لیکن دوسروں پر خوب خرچ کرو. بسم اللہ پڑھ کر خرچ شروع کر دو. جو بچ جائے گنو نہیں. جو بچ جائے گنو نہیں. اصل یہ سوچے کہ پوری جماعت کا سارا خرچ میں کرتا، اب تھوڑا ہی لگ جائے اللہ برکت دیں گے. کھانے میں سادگی ہو. یہ سادگی دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے گی. یہ سادگی دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے گی. کھانے کو مختصر کرو. موٹی سی چیز بنا لو.
اور قوت و محبت کا ظاہرہ بنے رہو. سماج کے نقشوں میں محبت نہیں ہوتی، سماج کے نقشوں میں محبت نہیں ہوتی. ایک کے گھر میں 4 چولہے ہوتے ہیں، جو کماتا ہے وہی کھاتا ہے. آپس میں محبت ہو، اگرچہ تکلف کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. تمہاری ہندوستان معاشرت کی طرف لوگوں کی توجہ ہوگی. بازار میں اکیلے بالکل نہ جاؤ. 2 آدمی بھیجے جائیں اجتماعی نوعیت کی ضرورت کے تحت. ضروریات ایک ہی دفعہ پوری ہو جائے. کبھی کوئی تو چلے جائے، کبھی کوئی تو چلے جائے. بازار کم سے کم جائے. کام کے اعتبار سے ماں والوں کو کام سکھانا ہے. کام کے اعتبار سے ماں والوں کو کام سکھانا ہے. ان کام سیکھنے والوں کو یہاں آنا، ان کام سیکھنے والوں کو یہاں آنا آخری درجہ ہے. ان سے کہو کہ ہمارے ساتھ گزارے، ہمارے ساتھ گزارے. ان کو وہاں کام میں لگانا اثر ہے، ان کو وہاں کام میں لگانا اثر ہے، یہاں لانا اثر نہیں. جن سے وہاں مناسب پیدا ہو یہاں کی دعوت دو، تمہارے ساتھ کام میں لگ جائے. جب وہ آئیں گے تو کام سیکھیں گے. اگر لوگ لگنے کے بعد بھی نہ آ سکے تو وہاں کام کرتے رہیں گے. ایک جگہ ہم کا کام کرنا ہے، ایک جگہ سے نکال کے دوسری جگہ لے جاؤ، دوسری جگہ سے نکال کے پہلی جگہ پہ لاؤ. ہر موقع پہ نکاح اللہ کی طرف، ہر موقع پہ دھیان اللہ کی طرف. کچھ نہ ہو جب بھی اللہ کی طرف دھیان ہو، کچھ ہو جائے جب بھی اللہ کی طرف دھیان ہو. اگر کوئی نتیجہ سامنے نہ آئے تو ہم گھبرانا نہیں، اصل ضرور ہو. بھائی میرے دوستو، ہر گھڑی اب اس سوچ میں ہوں. دیکھو اس وقت کا جو مرض ہے، علاج ہے، سب کو اللہ کے راستے میں نکالو. ہمارے علماء ذات فرماتے ہیں کتنا سخت وقت تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے. ہرقل جو ہے میرے دوستو مدینہ منورہ پر حملے کے لیے آ رہا، اور جو ہے مسلمہ کے ساتھ مدینے میں حملہ کرنے کی سوچ رہا سجا میں. ایسے موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرا انتقال صبح ہو جائے تو شام کو اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دیا جائے، اور اگر شام کو انتقال ہو جائے تو صبح کو روانہ کر دیا جائے. اب عمر نے فرمایا اس وقت مناسب نہیں ہے یہ حالت. ابو صدیق نے فرمایا نہیں، دین میں کمی آ جائے اور وہ زندہ رہ جائے، ہم اس کی روانہ کریں. حتیٰ کہ لوگوں نے کہا امیر بدل دو، تو امیر کو بھی نہیں بدلا، اسی لشکر کو بھیجا اور اس سے کہا کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں عمر مشورے کے لیے رکھ لوں. تمہاری اجازت ٹھیک ہے، مشورے کے لیے رکھیں. میں تو لشکر روانہ کر دیا، اسی امیر کے ساتھ روانہ کیا اور اس مجلس کو چھوڑنے چلے. ہر قدم کے اوپر 500 گنا معاف ہوں گے، 500 نیکیاں ملیں گے، 500 درجے بلند ہوں گے. بھائی میرے عزیزوں، آپ ساری دنیا میں پھریں اور یہ سمجھیں کہ ساری دنیا کی ذمہ داری ہماری ہے. قیامت کے دن انسان پیدا ہوں گے، ان سب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بنا کے بھیجا، اور اس امت کو بھی قیامت کے آنے والے سب کے لیے بھیجا. یہ دو علماء کرام فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے جس انسان میں قائم ہوگی اس تک کا ثواب لیں گے. ہر گھڑی سوچو میرے دوست، اللہ نے
ہمارا بڑا فضل فرمایا. ہر وقت سوچو کہ اللہ ہمارے ساتھ. لا الہ الا اللہ کہا, اللہ ہمارے ساتھ ہوگا. لا الہ الا اللہ کہتے ہی ہمارے پہلے سب گناہ معاف, اگلے پیچھے سب گناہ معاف. پورا یقین رکھے, پورا یقین رکھے اللہ ہمارے ساتھ. پہلی بات ہے دلوں میں یہ ضرور اتارو میرے دوست, اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے, اللہ کا ایسے نہیں ہوتا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے کو ہم اللہ کے چاہنے کو وضو کے طریقے سے پورا کریں گے, اس سے ہوگا. یہ دل میں اتارے. اب ہمارے دل میں بھی اترے اور ساری دنیا میں جتنے انسان ہیں ان کے دلوں میں بھی اترے. جو کچھ نظر آتا ہے ایسے نہیں ہوتا, اللہ سے ہوتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کیسے ہوتا ہے. میں نے پوچھا سے کیا بات کریں, میں یہ کہو جب تک ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچتے رہے اللہ آ کے ویسے اور برکتیں ہمارے ساتھ رہے. جب سے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑا اللہ کی رحمت اور برکتوں سے ہم محروم ہو گئے. آج بھی اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کریں گے تو جو رحمت مدد اس وقت بھی تھی وہ مدد رحمت ہمارے ساتھ بھی ہے. اور اس مولانا جو بغیر میں بچہ ہے اس کے اندر بھی یہ ہے, میرا گھاٹ میں ہے, نارائن گنج میں ہے, جہاں بھی ہے, کوٹ میں, انسان میں, افریقہ میں, افریقہ میں کسی جگہ بھی کوئی مسلمان ہے اس کے اندر یہ جذبہ ہے کہ سارے عالم میں جس انسان ہے ان کے دل میں یہ اتارنا کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہم اللہ کے چاہنے کو پورا کریں گے اس سے ہوگا. جو اس کا یہ جذبہ ہے ساری دنیا کے انسانوں کے دلوں میں اتارنا یہ میرا کام ہے. اب اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے. اس کے مقابلے میں جتنی حکومتیں ہوں گے, جتنے بادشاہ ہوں گے, جتنے منیر ہوں گے, ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہی ہے. ہمارے عرب کے ساتھ, ہمارے تو اندھے کے ساتھ بھی مدد ہے, اندھی کے ساتھ بھی مدد ہے. اس کو میرے دوستوں ہم نے اپنی حیثیت گرائی ہوئی ہے. ہم اپنے آپ کو کہ ہم مومن ہیں, مسلم ہیں, ہم ہندوستان پاکستان والے نہیں ہیں. ہم مومن ہیں, ہم پٹھان نہیں ہیں, پشتو والے نہیں ہیں, اردو والے نہیں ہیں, ایران والے نہیں ہیں, ترکی والے نہیں ہیں, بلکہ ہم مسلم ہیں. مسلم ہم کلمہ پڑھتے ہیں, ہماری حیثیت بدل گئی. اس کو میرے دوستوں بار بار کہو. اور یقین رکھو میرے دوستوں اللہ ہمارے ساتھ جو دعائیں مانگیں گے اللہ اکبر, جن کے دل سے میرے دوستوں اللہ ایسے ہونا نکل جائے. اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے یہ دل میں اتر جائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اللہ کے چاہنے کو پورا کرنے سے ہوگا, یہ دل میں اترے. یہ ہر وقت کا ہمارا کام ہے. ہر گھڑی ہم یہ دیکھیں گے کہ سارے عالم کے انسانوں کے دل میں یہ اترے.
اور اس وقت میں یہ تو ہر گھڑی ہمارا فکر ہے. یہ تو جب یہ فکر کریں گے اس پہ استغفار کریں گے اللہ پاک دور بے دوستوں غیب سے راستہ دکھانے کا سارے عالم کے انسانوں کے دلوں میں اتارے گا. سمجھے اللہم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم الذی لا یموت واتوب الیہ رب اغفر لی. اسے پڑھیں 25 مرتبہ کہیں گے تو نہ اپنے ہیڈ میں نہ اپنے گھر میں نہ اپنے محلے میں نہ اپنے شہر میں نہ اپنے محل قیام میں کوئی ناگوار بات نہیں دیکھیں گے. جس کے دل میں یہ اترا ہوا ہوگا کہ سب اللہ سے ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہم اللہ کے بچانے کو پورا کریں گے. اس سے ہوگا اس کو اپنے دلوں میں اتارنا اور تمام دنیا کے انسانوں کے دلوں میں اتارنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اے ہمارے رب تو ہماری مدد فرما. دلوں میں میں کیا سناؤں آپ کو. میں دفتر میں تھا معلوم یہ ہوا کہ مولانا الیاس صاحب کا انتقال ہو گیا. ہمارا سپروائزر تھا مولانا تھا. میں نے کہا میں تو جا رہا ہوں سنازت کا انتقال ہو گیا. کہ جا بھائی. میں چل لیا وہاں سے بیٹھ کا ہوا سے پیدل. پیدل تو عام بات تھی ساری کا کوئی سوال ہی نہیں تھا. میں کشمیری دروازے آیا خان بہادر شہید صاحب کے دکان پہ کہتا تو ٹھیک ہے اطمینان نہ ہوا مجھے. پھر وہاں سے چلا وہاں سے نظام الدین پہنچا. ایسا فرما رہے تھے کہ جو ہی آدمی نے ارادہ کیا اللہ کے راستے میں نکلنے کا اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو گئی. دل میں یہ ہو گئی. چاچا میں روزانہ 8:30 بجے چلتا تھا نظام الدین سے اور میں ٹھیک 10 بجے اپنے دفتر میں جا کے لگا دیتا. کوئی سواری کا سواری نہیں. یقین ہے کہ اللہ ساتھ ہو گیا. نماز ہم نے پڑھی تو نماز پڑھتے ہی ہمارے گناہ معاف ہو گئے. باقی ٹھیک کی بات وضو کیا وضو کرنے سے گناہ معاف ہو گئے. میرے دوستو ہم نے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھتے ہی ہمارے آگے پیچھے گناہ معاف. اسے بار بار دہراؤ. بار بار کہو اسے اور آرام کے لیے اپنے آپ کو سارے عالم کے انسانوں کے لیے بھیجا ہوا سمجھو. ہمارے گھر کی عورتیں ہو اپنے محرموں کو مسجد بھجوانا وہ اوروں کو اس کے اوپر ڈالنا کام ہے یہ. اور ہمارے ساتھ کیسا معاملہ کر دیا آسان. سمجھے یہ کہ جانا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس میں ہمیں استقبال کریں. اللہ تو معاف کر دے. آئندہ اس کو ہم اپنا کام بنائیں گے. اللہم اغفر لی وللمؤمنات. وہاں اس میں سہارنپور میں مدرسے میں کچھ گڑبڑ ہوئی تو میں حضرت کو لے کے دلی سے سہارنپور حضرت مولانا
محمدیت صاحب اور حافظ محمود حسن صاحب اور وہ بھی دیکھا. حضرت نے فرمایا وہاں کے بات کی صبح کو وضو کرو. وضو کیا فرمایا کہ 25 دفعہ پڑھو اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات. پڑھا. حضرت پہ دعا مانگوئی اور نبی صاحب نے خود دعا مانگوئی. وہ لڑکے نکلتے نہیں تھے پھر 7 لڑکوں کو نکال لیا تھا اور اس کے بعد پھر وہ جانے پہ تیار ہو گئے. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں معاف کر دو. شیخ نے فرمایا کہ کیا معاف ہے کہ تم نے اجتماعی نقصان کیا انہیں اکیلے معاف کرنے سے تھوڑی معاف تھوڑی ہو جاؤ گے. بہرحال دوستو اللہ نے ہمیں ایسا اعمال دیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو. صبح اٹھتے ہی ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا. ہمارے گناہ معاف اور اللہ کی اب حفاظت میں آ گئے. اب دیکھ لو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی لا الہ الا اللہ کو ایک مسیح کرے اور آپ نے دعوت دی اور ابھی تلوار چینی کے 10 چینی کے ساتھ لٹکا کے سو گئے. وہ مسیح کا کھایا اترا اور تلوار کھولی حضور کے افسر کو جگایا اور وہاں پہ تھا باپ کو کون بچائے گا. اللہ 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 تیرا فرمایا اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گیا. سمجھے حسن سے 47 میں جب وہ تلاشی لینے کے لیے فوج تلاشی لینے کے لیے آئی نظام الدین میں اساتذہ نے فرمایا کہ روزے رکھو نماز پڑھو ذکر کرو. اس پر اللہ پاک نے 3 دن کے بعد دروازہ کھول دیا. اس وقت ہم جو ہے چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں. ہمارا کیا کام ہمارا کیا دل سے چاہتے ہیں ہم یہ کہ سارے کے سارے انسان جو ہے قبر کے عذاب سے بچ جائیں دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں. وہاں چبوترے میں بیٹھے تھے میں اور مولانا یوسف صاحب اور کوئی نہیں تھا. مجھے فرمانے کے دیکھ اب تو ہمارا دنیا میں کوئی دشمن نہیں. اگر آج عیسائی مسلمان ہو جائے ہمارے بھائی یہودی مسلمان ہمارے بھائی. جو دوستو باقی شیطان جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوگا اور جو مسلمان نہیں تھا توبہ کر لے گا کرنا پڑے گا توبہ کر لے گا ہمارا بھائی ہو گیا. اور اس کو ہم اس پہ اعتبار کریں. اب تلیہ جو مرتد ہو گیا تھا سمجھے وہ مسلمان دوبارہ ہو گیا. اب اس صدیق نے اس کے اسلام کا قبول کر لی اور حضرت خالد بن ولید سے فرمایا کہ دیکھو جو بھی جن کا نقشہ بناؤ اس کے مشورے سے بنانا اگر کمان نہ دینا اس کے ہاتھ میں جب اعتبار ہو گیا تو کمان بھی دے دی. میرے عزیزو ہمارے میں سے ہر آدمی اپنا آپ جہاں سے نکل کر آپ اس کا نہ سمجھے سارے عالم کے لیے بھیجا ہوا سمجھے اور قیامت کے جس انسان پیدا ہوں گے ان سب کے
سب کے دلوں میں اتارنا. ہم ایسی محنت کریں گے, محنت کرتے 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 اس انسان تک بھی یہ بات چلی جائے, اس کے دل میں بھی اترے کہ اس اللہ سے ہوتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اللہ کی چاہنے کو پورا کرنے سے ہوتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے ہم دعا مانگیں گے, اب اللہ پاک اس پہ آسان کر دے گا. اور ہمارے کرام فرماتے ہیں کہ 300 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک ظالمی 300 دفعہ کہتے ہیں کہ کثرت کے عدد میں آ جاتا ہے کہ استغفار کی کثرت کرو. یہ علماء کرام فرماتے ہیں 300 دفعہ آ جاتا ہے. کر کے دعا مانگو, یا اللہ سب کے دل میں یہ اتار دے. سب کے دل میں یا اللہ یہ اتار. اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کا ایسے نہیں ہوتا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اللہ کی چاہنے کو منشا کو پورا کرنے سے ہوتا ہے. ہر وقت جو ہماری یہ سوچ ہے, اب اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. میرے دوستو, اس کو جتنا دن میں اتاریں گے اللہ پاک ہمیں سکون عطا فرمائے گا, سرور اطمینان عطا فرمائے گا. ہمیں سے ہر آدمی اپنے آپ کو سارے امریکہ میں جتنے انسان ہیں, شمالی امریکہ, جنوبی امریکہ میں, وسطی امریکہ میں, سارے کینیڈا میں, سارے یورپ میں, سارے امریکہ سے آسٹریلیا میں, جتنے بھی انسان, سب کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. سب انسانوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. تو اللہ کا کرم مہربانی ہے. اس کو میرے دوستوں بار بار کہا, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. جو ہم نے کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھتے ہم مومن ہو گئے. ہمارے مولانا علی میاں فرانس سے اسے شام سے تشریف لائے 761 میں. مولانا جی صاحب رحمۃ اللہ زمانے میں بڑے تھے کہ بھائی دیکھو, اپنے آپ کو امتی سمجھو اور کسی قوم کسی زبان کا مت سمجھو, ورنہ تمہارے اعمال کی قیمت کم رہ گئی. تو جب مولانا یہاں آئے, میں نے سنا کہ وہ میں تو وہاں اس عرب میں کہہ گیا کہ تو عرب 420 ہو. ہم سے کہا عرب میں تو کوئی نہیں, مسلمان ہے, اور آج تو عرب ہے. اور ہماری قیمت گر جائے گی اگر تم نے آپ کو کسی علاقے کسی پارٹی کا سمجھا. یہ تو مجھے خبر نہیں تھی. ہم یہ دوست ہم کلمہ پڑھتے ہی مسلم ہو گئے. یہ جتنے لوگ ہیں میرے دوست, نبی جو آتا ہے بالکل
ग्यारह जमात था, उसके बाद फौज होती है ना हुकूमत होती है। अल्लाह की मदद उसके साथ। अल्लाह अकबर। देखो क्या करूं, आला ही कहते हैं जमेत कर रहा था। الذي يعمل يعني कहीं भी हो, वह मुख्तलिफ शहरों के, मुख्तलिफ मुल्कों के, मुख्तलिफ इलाकों के, लेकिन हमें उम्मत जो मतलब उन्होंने के साथ थी वही वाला हमारे साथ भी है। पूरी उम्मत के साथ है। और भाई मेरे लिए पूरी उम्मत की बात यह है कि हर ऐसा फरमाते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबूत फरमाया, पूरी उम्मत ने सुबूत फरमाया हर उम्मती को, और हर उम्मती के फरमाया पूरी उम्मत को। यह हमारा मेरे साथ जो है जिसे बयान किया हुआ राजधानी में, वहाँ के जो शेखुद्दीन साहब थे उन्होंने फरमाया कि अभी पूरी उम्मत के ज़िम्मे है, हर उम्मती के ज़िम्मे नहीं है, ये फर्ज किफ़ाया है। और वहाँ अलीया कोर्ट में था इज्तिमा बिहार में, मैंने वहाँ जाके पूरी बिजनेस साहब से मैंने कहा भी ये बात फरमाई वरना शेखुद्दीन साहब ने नहीं, बात यह है कि इतने आदमी काफ़ी हो जाए, अगर है जब है नहीं है तो फिर हर मुसलमान के ज़िम्मे बन जाए। समझे? ये मेरे दोस्तों, मेरे चीज़ों, हम जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरत की तमाम कामयाबियों और बनने से पहले के तमाम बार को दूसरे की तस्वीर को ये के साथ जोड़ा है और दीन को मेहनत के साथ जोड़ा है। एक तरफ को आखिरत को मतलब दुनिया को जोड़ दिया, दोनों जहाँ के तमाम आवाज दीन है, आवाज तो दीन के साथ वाबस्ता और दीन मेहनत के साथ वाबस्ता। कोई जितना दीनदार बनता चला जाएगा उसी के मकदर दुनिया का आवाज दोस्तों से जाने। पहला दर्जा मेहनत का, फिर दीन का, फिर कामयाबियाँ। जितने जितने दर्जे पर उठाया जाएगा ये मेरे जितने अल्लाह का प्यारी होगी उसी के मकदर आलम में दीन आवेगा, अभी कामयाबी की सूरतें पैदा होंगी। मेहनत के नक्शे में तमाम अम्बिया ने मेहनत की, किसी से उसके घर के अंदर, किसी से बस्ती के अंदर, किसी कौम के अंदर, किसी इलाके में मेहनत कराई और देने वालों की तरफ अल्लाह ने साहब को भेजा, इस्लाम को कौम हूद की तरफ भेजा। मेहनत का दायरा जितना बड़ा है उसे दीन बड़ा निकलेगा, उसी हिसाब पर हमारे पर कामयाबी मिलेगी।
پہلے انبیاء صاحب کی محنت مٹی تو ایک قوم مٹی اور چمکی تو ایک قوم چمکی. لیکن امام حسن کو محنت دی گئی جس کا اثر پورے عالم پر پڑے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ محنت دی گئی جس کا اثر پورے عالم پر پڑے گا. سارے انبیاء علیہ السلام میں وہ باتیں نہیں ملیں گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجموعی طور پر دی گئی ہیں. اس اعتبار سے آپ کو محنت کے وہ سارے شعبے ملے جو اب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو ملے تھے. اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، اپنی قوم میں وہ شعبوں والوں میں محنت کرنا ملا. آپ سب کی محنت کی ایک خصوصی نوعیت ہے. تجارت میں دینا ہے یہ مجھے یاد ہے تاجر میں دینا کرنے کی محنت کرنا. ہر گھر، ہر قوم، ہر شہر، ہر شعبے محنت ہونے لگے. یہ کیسے چالو ہوگی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص محنت ہے. اس کے ذریعے سے وجود میں آئیں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری قوموں، ساری زبان والوں، سارے زبانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. اس محنت میں ہم پہلے اثر اٹھا کرتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی محنت میں ہر گھر، ہر قوم، ہر علاقہ، ہر شعبے میں محنت کرنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے. ہر گھر، ہر قوم، ہر علاقہ، ہر شعبے میں محنت کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے. کر دے کے قیامت تک سارے زمانوں میں محنت کرنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے. دائرے میں جتنے وسعت ہوگی اسے قبر میں وسعت کی جاتی ہے. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک محنت کرنے والا قرار دیا گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ ذمہ داری دے دی گئی. جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے اور ان کی اتباع میں کامیابی سمجھے تو اس پر ساری دنیا میں دین کے لیے محنت کرنا آ جاتا ہے. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک محنت کرنے والا قرار دیا گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ ذمہ داری دے دی گئی. جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے اور ان کی اتباع میں کامیابی سمجھے اس پر ساری دنیا میں دین کے لیے محنت کرنا آ جاتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت خاص محنت گھر میں بیٹھ کر یا قوم میں رہ کر علاقے میں پھر کے نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اقرات کے ساتھ ہے جو ہر ملک و علاقے میں پہنچ رہی ہے. محنت میں اجتماع، محنت میں اجتماع، محنت میں نقل و حرکت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. دعوت اللہ میں ساری امت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک کر دیا گیا. اللہ کا کسی کو یہ فرمانا کہ تو جا کر کسی کو دعوت دے یہ بہت بڑی طاقت ہے. اللہ کا کسی کو یہ فرمانا کہ تو جا کر کسی کو دعوت دے بہت بڑی طاقت ہے. کوئی اور ہماری طاقت کا نہیں. دعوت والا عمل یہ پورا عمل پورا کیا جائے گا اتنا سے پورا ہو جائے تو پورا ہونے کا حق ہے. جو اس کے مقابلے میں آ جائے تو اس کے نور سے پوری کی پوری حکومت نابود ہو سکتی ہے. پہلے یہ عمل خاص پر نبی کو ملا کرتا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے یہ عمل مسلح کروایا. جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو عمل دیا جہاں پہ ہونے کے بعد مسلح ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی زمین کے بعد اللہ کی جناب میں درخواست پیش کی کہ میرے والے اس عمل میں میرے بھائیان کو بھی شامل کر دیجیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت ملی جو اب سے پہلے کسی آدمی کو نہیں ملی تھی. اس کے لیے دوسری بھی تھی دعا کی گئی ہے اے اللہ مجھے
ایسا ملک برآمد فرمایا جو ہم سے پہلے کسی کو نہ ملا. لیکن دعوت میں واحد کا مسلح بنانے کے لیے ایک لمبی چوڑی دعا کرنی پڑی. حضرت ہمارے صاحب کی دعا پر ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ سکھنا تجریبی عمر. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے احسانات گنوانے شروع کیے اور پیدا ہونے کے وقت سے اب تک جتنے احسانات تھے سب گنوائے. یہ معمولی بات نہ تھی. حکومت مل جانا آج مل جانا معمولی بات ہے. کسی کو دعوت کا عمل مل جانا بہت اونچی بات ہے. مانگنے والا اور بڑی چیز سمجھ کر اور تبدیلات کے بعد مانگ رہا ہے اور اللہ رب العزت بھی بہت بڑی تبدیل کے بعد جواب ارشاد فرما رہے ہیں. ایک صورت تو یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس میں شرکت کا فرما دیتے. یہ دعوت والی طاقت ایک ہی رہتی. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت السلام کو بھی اس میں شامل کر دیا تو طاقت دو ہی ہو گئی. دعوت میں باری تعالیٰ کی عین طاقت ہے. دعوت میں باری تعالیٰ کی عین طاقت ہے اور دنیا بھر کی ساری طاقتیں تو کائنات سے لی ہوئی ہیں. وہ اس طاقت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علیہ السلام کو جیسے صورت میں دو دفعہ دیکھا. وہ یہ کہ سارا چڑھائی سے چھوٹا ہے اور قدم میرے آسمان سے نیچے میروں سے نیچے ان کے 600 پر میرا آسمان دماغ کو گھیر لیتے ہیں. اتنا بڑا جیسا مدارہ بلد کے آسمان سے سکڑتے ایک چھوٹی چڑیا کے برابر رہ جاتا ہے. اللہ کے ساتھ ہو جانے پر اللہ کے ساتھ ہو جانے پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے عمل کی طاقت کی وجہ سے سارے رشتے علیحدہ سرنگو ہوتے ہیں اور کائنات علیحدہ جھکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے عمل کی طاقت کی وجہ سے سارے رشتے علیحدہ سرنگو ہوتے ہیں اور کائنات علیحدہ جھکتی ہے. اللہ تعالیٰ کے عوامر اللہ تعالیٰ کی غیبی طاقت کو ساتھ لینے کے لیے وہ طاقت جس کو آپ یوں کہتے ہیں مخلوق نہیں بلکہ خالق ہے. وہ طاقت دعوت کے عوامر کے انتصار میں ظاہر سی بات کے ساتھ ہو جاتی ہے. اور اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی شکل میں دعوت آ جاوے کہ آپ کا موضوع ہے بعثت ہے. ان سب میں آپ کام کریں. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ محنت کی جاوے گی تو باطل میں زلزلہ ہوئے گا. باطل میں زلزلہ آئے گا. باطل نقشوں میں کامیابی ملنا بند ہو جائے گی. جب محمد سوری دنیا کے جیسے شکل ہے اور میں کبھی بھی کامیابی نہیں ہوگی. اس کا ہمیں خوف نہیں کھانا چاہیے. ساری طاقت ہے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقصد پہ ہیں ہمارے طریقے پہ ہیں تو اللہ کے ہمارے ساتھ ہے. محمد تشریف لائے جنات آسمانوں پہ چلے جاتے تھے اور وہاں سے خبر لے کر آتے لوگوں کو سناتے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر ان کا آسمانوں پہ جانا موقوف کر دیا گیا. اب اگر وہ جاتے ہیں ان کو تارے مارے جاتے ہیں اور ان کو آسمان پر چلنے سے روک دیا جاتا ہے. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آگے جو سارے برسیں جو نہیں تھی ایک دم بجھ گئی اور دریا ایک دم خشک ہو گیا. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے عالم میں ایسا تغیر کرایا. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے عالم میں ایسا تغیر کرایا جس محنت کو دیکھا آپ سے تشریف لائے. اب اگر وہ دنیا میں زندہ ہو تو پھر کتنی زبردست کامیابیاں وجود میں آ سکتی ہیں اور کہے کہ ناکام ہو سکتے ہیں.
اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے پر محنت کو اٹھایا جاوے تمام دنیا کے سرگروں مل کر جس اسکیمیں بناوے گے وہ ساری کی ساری دری رہ جائے گی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جامعہ تذکر کمان ہے. اسی بات سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے زبردست میدان مل گیا. عالم کے جدید نقشے میں عالم کے نقشے میں مشرکین یہود و نصارہ جلت کے ساتھ تبدیلی ہو جانا خالص محنت سے نہیں ہوگا بلکہ آنا ہوئے خواہشات اور مظالم جو معاشرہ قائم ہے وہ خالی وسعت پر عمل کرنے سے نہیں ہوگا. اگر سے وسعت کے مطابق جو محنت ہوتی ہے اس کے احساس بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ اعتبار سے لینا ہو اس کے لیے وسعت سے کام نہیں چلے گا. وہ کہتے ہیں کہ دین میں تو بہت وسعت ہے میری تنگی کیوں کرتے ہو. حالانکہ وسعت عمل کرتے رہے یہ جو مصیبتیں وہ بیان کی گئی. وسعت والا دائرہ اتنا کہ جسے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا ایک جنت میں چلا جائے گا. لیکن اب جتنا محنت بڑھاویں گے دین وجود میں آوے گا. دین تو محنت کا نتیجہ ہے. دین تو محنت کا نتیجہ ہے. جس دائرہ محنت کی جاوے گی اسی میں دین آوے گا. پہلا درجہ محنت کے زندہ ہونے کا ہے. پہلا درجہ محنت کے زندہ ہونے کا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص محنت وہ ہے جو ہر زبان ہر قوم ہر شہر میں محنت اٹھا رہی ہے. پہلا درجہ محنت زندہ ہونے کا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص محنت وہ ہے جو ہر زبان ہر قوم ہر شہر میں محنت اٹھا رہی ہے. وہ محنت بنیادی محنت اس سے دوسری محنتیں پیدا ہوں گی. قوم وار علاقے وار شہر وار زبان وار محنت اٹھے گی. وہ مسلمانوں کی محنت اٹھے گی تو سب میں دین آوے گا. پہلے نبیوں کی محنت زیادہ نہیں چلتی تھی. کی محنت پر بگڑنے والے بگڑ جاتے تھے بننے والے بن جایا کرتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسی شکلیں تو نہیں ہوئی کہ پتھر برسا کر ساری قوم کو برباد کر دیا جائے. مگر نظام میں تبدیلی کی صورتیں ضرور پیدا ہوتی رہی. آج ایک قوم کو عزت و نعمتیں مل رہی ہیں کل کو اسے چھین کر اسی قوم کو دے دی گئی. نقشے ہر اعتبار سے بدلتے ہیں. نقشے ہر اعتبار سے بدلتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر محنت اس نہج کو اٹھایا جائے گا. اٹھایا جائے گا. وہ محنت سارے شعبوں میں قائم کرنے کے لیے سارے شعبوں کو محنت قائم کی جائے گی. وہ محنت دین کے کو سارے شعبوں میں زندہ کرنے والی ہے. اگر ہم اپنے خالی گھر میں بیٹھے یا خالی اپنے شہر میں پھر محنت کرتے رہیں تو اسے سارے عالم میں یہ سارا دین وجود میں آئے گا. گھر پر محنت کرنے والے اس ترتیب سے محنت نہیں کرتے اپنے اپنے شاگرد کی ترتیب پر محنت کرتے ہیں. لہٰذا ان کی محنت بہت ہی ناقص ہے. تعلیم ملازم وغیرہ اپنی ترتیب پر محنت کرتے ہیں. یعنی جب اپنے سارے مشاغل سے فارغ ہو جاتے ہیں تو کچھ وقت دین کے لیے محنت کر لیتے ہیں. حضرات میان افسام محنت میں پتھر کھاتے تھے مصیبتیں اٹھاتے تھے اس پیاز برداشت کرتے تھے. تو پھر اس محنت کے اندر طاقت تھی. تو پھر اس کی محنت کے اندر طاقت تھی. لیکن چونکہ ہماری محنت ہماری اپنی ترتیب پر ہے. 3 دن بتاویں گے اصل میں 1 دن ہوگا. ایک آدھی چھٹی کا دن آ جاتا ہے. ایک آدھی دن آگے وہ گھر کو باہر کو
دیکھ لیتے ایسے اس میں جو کہ کوئی خاص قربانی نہیں ہے، لیکن اللہ رب کی طرف سے بھی کوئی خاص امداد نہیں ہوتی. ایک لائن کے مفاد کو قربان کرنا پڑتا ہے دوسری لائن کو وجود میں لانے کے لیے. کہتے ہیں پہلے درجے میں تو شیطان اس بات کو کچھ کرے گا کہ محنت یہ نہ ہونے پائے، اگر محنت آئی جائے تو اس سے محنت کرے کہ تصور میں تو جو آ جائے کہ بہت محنت کرے، لیکن حقیقت میں وہی محنت ہی شمار نہ کی جائے. اصل وہ محنت ہے جس سے شیطان کی ساری طاقتیں ختم ہو جائیں. اصل محنت وہ ہے شیطان کی ساری طاقت ختم ہو جائے. شیطان ایسی پٹی پڑھاتا ہے کہ محنت ایسی کر لی جائے کہ جس سے اپنے نقشے میں نقصان تبدیلی نہ ہونے پائے. جس محنت کے ہونے پر